پہ پھر یہود و نصارہ کی بات آ رہی ہے، چونکہ آپ نے بار بار ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مطلب کہ ابراہیمی اگر کہلانا ہے تو پھر شرک چھوڑو. کوئی حرج نہیں تم کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک پیغمبر گزرے تھے، تو شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، پھر ابراہیمی کہلاؤ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام شرک اور کفر نہیں کرتے تھے. آگے ہے ان اول بیت، تحقیق بے شک اولا پہلا، بیتن گھر جو بنایا اللہ نے، وزیا وہ مقرر کیا تھا، للناسی واسطے لوگوں کے، للذین وہ جو کہ ببکۃ مکہ ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، فیہ اس میں آیات نشانیاں پڑی ہیں، بینات کھلی، مقام ابراہیم مقام ابراہیم، ومن دخلہ اور جو کہ داخل ہوگا اس میں، کانا ہو گیا وہ امن امن کے اندر، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس اوپر لوگوں کے، حج البیتی خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع جو قدرت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راہ، ومن اور جو کوئی کفر کفر کیا جس نے کفر کیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے، اس سے عن العالمین جہان والوں سے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا جو اللہ نے دنیا میں گھر بنایا وہ تھا بیت اللہ. اور بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ بہت دفعہ ہوئی ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان نوح آیا تھا تب بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ بالکل پتھر تھے، جب اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑا تو وہاں پہ جا کے اللہ کا گھر بنایا دوبارہ. اس کے بعد تقریباً 2-3 پیغمبروں نے بنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تقریباً 10 سال کے تھے تب بیت اللہ ایک بار اس کی دیواریں بیٹھ گئی تھی بارش کی وجہ سے، تو پھر کفار مکہ نے بنایا گھر. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے، تو چونکہ ان کی جو کمائی تھی وہ حرام کی تھی، تو پھر انہوں نے مطلب کہ سارا دن مزدوری کر کے 2 دن مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کیے. انہوں نے کہا ہم نے اس کے اوپر حلال کے پیسے لگانے، حرام کے نہیں لگانے. تو آپ کو پتا اللہ اپنے گھر پہ حرام لگنے بھی نہیں دے سکتا. تو پھر انہوں نے مطلب کہ سارا دن مزدوری کر کر کے 2 دن پیسے جمع کر کے پھر انہوں نے بیت اللہ کو بنانا شروع کیا. تو اسی وجہ سے جو حتیم کی جگہ ہے نا جس کو بولتے ہیں، وہ بھی بیت اللہ کی جگہ ہے. وہاں جا کے 2 نفل پڑھنا گویا بیت اللہ کے اندر نفل پڑھنا ہے. تو جب انہوں نے بنایا تو ان کے پاس پیسے کم رہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حرام نہیں لگانا، بیت اللہ تھوڑا سا چھوٹا کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ میں اس کو بڑا کر دوں. آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تیری قوم کا زمانہ نیا نہ ہوتا تو میں اس کی تعمیر دوبارہ کرتا، میں اس کو بڑا کر دیتا، لیکن چونکہ لڑائی کا ڈر ہے اس لیے آپ نے اس کو ویسا ہی رہنے دیا. اور اس کے بعد مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے ہوئے ہیں تب بھی ایک بار تعمیر ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تعمیر ہوا، یعنی تعمیر ہوتا گیا. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی کی خواہش تھی میں اس کو ویسے ہی بڑا نہ کر دوں، تو صحابہ اکرام نے روک دیا، کہا کہ نہ، اب جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو، کیونکہ اگر تم نے اس کو ٹھیک کر دیا اگلا بادشاہ آئے گا اس نے کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے نہیں چھیڑا لہٰذا ہم نے بھی نہیں چھیڑنا. تو یا اس کے بعد اگلا آئے گا وہ کہے گا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ چھوٹا ہی رہنے دو، تو وہ چھوٹا کر دے گا. پھر اگلا آئے گا وہ کہے گا نہیں بڑا، آپ کی خواہش تھی کہ بڑا کرنا ہے تو وہ بڑا کر دے گا. تو اس طرح بیت اللہ جو ہے وہ ایک تماشا بن جائے گا، کوئی بڑا کرے گا کوئی چھوٹا کرے گا، لہٰذا تم اس کو ایسے ہی رہنے دو. سب سے جو مطلب کہ پہلے اور اہم اور بڑا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ ہے. اور اس کو صرف مکہ نہیں کہا گیا، اس کو مبارکن با برکت مکہ کہا گیا، یعنی برکت والا گھر ہے. اور کس لیے بنایا گیا؟ بہدل للعالمین، ہدایت آئے لوگوں کو. سیلفیاں لینے کے لیے نہیں بنایا گیا، وہاں جا کے یہ جو تماشے آج کل ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے نہیں بیت اللہ بنایا گیا. ہدایت کے لیے، طواف کے لیے، رکوع کے لیے، سجدہ کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے بنایا گیا. یہ جو کام ہم نے شروع کر لیے بیت اللہ کے اندر جا کے سیلفیاں بنا بنا کے پھر مطلب کہ سینڈ کرتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں، اور پھر مطلب کہ چلاتے ہیں اس کو، پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے لوگوں نے لائک کیا. تو آپ نے اپنا حج اور عمرہ خراب کر لیا.
کہ آپ نے دکھلاوا کر لیا ہے، اور دکھلاوے کا ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ جو دکھلاوا کرتا ہے تو اس کو شرک اصغر بولا گیا، اور جو شرک اصغر کرے گا، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر اب شرک اکبر کا ڈر نہیں رہا، کیونکہ تمہارے اندر اسلام داخل ہو چکا ہے، مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے تو شرک اصغر کا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا دکھلاوا کرنا، یعنی عبادات، قربانی، طواف، نماز، اعتکاف وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا، جس کے بانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، جن کی تابع داری کا دعویٰ جو ہے وہ یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوبارہ گھر بنایا تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منادی کر دی تھی کہ حج کے لیے آؤ، طواف کے لیے آؤ، بیت اللہ کی طرف آؤ۔ تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم اعلان کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جہاں تک میں چاہوں گا آپ کی آواز کو پہنچا دوں گا۔ اور پھر ماؤں کی پشتوں کے اندر، باپوں کی پشتوں کے اندر جس نے حج کرنا تھا، عمرہ کرنا تھا، اس کے کان تک آواز پہنچ گئی۔ تو جب اتنی بات کہی تو کہا اے میرے ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اس کو ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور اس وقت جب انہوں نے اعلان کیا، ہر کان تک یہ آواز پہنچ گئی۔